अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम के साथ। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं, सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। हम सिर्फ इक़्तिदार नहीं चाहते, अपने साथ नाइंसाफियों और जुल्म पर दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। हमारा मुतालबा है कि कौम को हकीकत बताएं कि चोर कौन है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। मियां नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, मुझे, मेरे भाई, मेरे भतीजे और दीगर रहनुमाओं को जेलों में डाला गया। आपने जुल्म ढाया। जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए, कोई उनसे पूछेगा भी? मुल्क पर खलंडरे को मुसल्लत किया गया। सियासत को चमकाने के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया गया। 190 मिलियन पाउंड सबसे बड़ा स्कैंडल है। बंद लिफाफा दिखाकर मंजूरी लेते रहे। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ के बयान को इल्ज़ाम तराशी का मजमूआ करार दे दिया। PTI के बयान में कहा गया है कि कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन करेगी। खुद को मजलूम कहने वाला अपने दिफा में कोई रसीद या दस्तावेजात अदालत में पेश नहीं कर सका। PTI की मुआशी कारकर्दगी का एतराफ़ नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत में इक्तसादी सर्वेज में किया गया। शहबाज शरीफ की 17 महीने की नाअहल हुकूमत ने मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। इसका एतराफ़ उनकी अपनी जमात के रहनुमा कर चुके हैं। सियासी अमल को आलूदा करने वाले शख्स को अखलाकियात का दर्स देते हुए शर्म आनी चाहिए। तीसरे NRO में खुद को सुरखरू कहने वाले नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी डील्स का मजमुआ है। मुल्क और कौम को लूटने वाला डील के जरिए इक़्तिदार पर काबिज होकर कौमी वसाइल पर डाका जनी की तैयारी कर रहा है। मौलाना फजल रहमान पर हमले से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी थ्रेट मिला है। इलेक्शन मुहिम के दौरान सियासी क़यादत को उमूमी और मौलाना फजल रहमान को खुसूसी खतरे की इत्तला है। माजी में शौकत अजीज, बेनज़ीर भुट्टो और सनाउल्लाह ज़ाहरी पर इलेक्शन मुहिम के दौरान हमले हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी की जो भी दरख्वास्त होगी उसे पूरी करेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सियासत का हक पाकिस्तानियों को है। रजिस्टर्ड गैर मुल्की पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। गैर मुल्कियों के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। वो शहरी जो लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है, जिसके पास UNHCR का कार्ड है, रेफ्यूजी स्टेटस है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वॉट एवर द स्टेटस इज, वीज़ा के साथ आया हुआ है, बिजनेस वीज़ा में आया हुआ है, वो टूर वीज़ा पे आया हुआ है, वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पाया गया, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है, उसको फौरन से पहले डिपोर्ट किया जाएगा। जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से, वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दहशतगर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी इदारे इंतखाबी अमल को सिक्योरिटी फराहम करें। दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत और फोर्सेस की जिम्मेदारी है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 15-16 दिसंबर तक हो जाए तो बेहतर होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को पता है टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत कौन करता रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अक्सरियत हासिल करने जा रही है। पंजाब से 100 से ज्यादा नशिस्तें जीतेंगे। पंजाब में किसी के साथ सियासी इत्तेहाद नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट पर सबके लिए दरवाजे खुले हैं। किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो अदालतों से रिलीफ हासिल करें। एक लाडला 2013 में, दूसरा 2018 में बनाया गया। 2013 में वोट गिने जा रहे थे मगर पहले ही जीत का ऐलान हो गया। 2024 में किसी लाडले की नहीं, आवाम की चलेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुराद अली शाह कहते हैं, बाकियों को तो लाडला बनाते रहे मगर पीपल्स पार्टी के लिए कभी ऐसा नहीं किया गया। जिन्हें लाडला बनने की जरूरत है वो बनते रहें। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बावजूद अवाम में जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये लाडले बन के आगे, बाकियों को तो यार लाडले बनाते रहे। आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना भी मिले तो जिनको जरूरत है ना वो लाडला बनने की, वो लाडला बने। हमें जरूरत है आवाम के पास जाने की, हम आवाम के पास मांडे के हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इलेक्शन का मौका दिया जाए इस मुल्क के कानून के तहत। अगला सवाल भी करेंगे ना PTI को क्या लेवल प्लेइंग, और ये आया भी था लेवल प्लेइंग फील्ड। हमने तो PTI से नहीं कहा था कि आप जाके रिजाइन कर दें सारी हुकूमतों से। अवामी नुमाइंदे हम क्यों इलेक्शंस की
کی بات کر رہے ہیں, ہم کیوں عواموں کی بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عوامی نمائندے, اس ملک کی آئین کہتا ہے کہ حکمرانی اللہ کے کیے سب کی, اور اس زمین پہ حکمرانی عوام کی ہے, اور عوام حکمرانی کرتے ہیں اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے ذریعے. ایک اور کھلاڑی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ گیا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا سیاست اور تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان, سینٹ کی نشست بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کہتے ہیں تحریک انصاف اور سینٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں. اہل خانہ اور دوستوں کی مشاورت سے فیصلہ کیا. معاشی حالات اور صحت کی وجہ سے پچھلے 2-2.5 سال مشکل رہے. شوکت ترین تحریک انصاف کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے تھے. مسلم لیگ نون اور آئی پی پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اصولی اتفاق. جہانگیر ترین اور اون چودھری کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. رانا ثناء اللہ, ایاز صادق بھی ملاقات میں شریک تھے. انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تبادلہ خیال. ذرائع کے مطابق کتنی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, سیٹوں کا نمبر کیا ہوگا, یہ اگلی ملاقاتوں میں پیپر ورک کے ساتھ طے ہوگا. پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کے مزید 2 دور ہوں گے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے چلنے والی خبروں کی تردید کرتی ہوں. مریم اورنگزیب کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ کسی ضلع یا کسی حلقے میں کسی کو بھی پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے. اورنگزیب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہے. اورنگزیب بتائے گا کیا کہنا تھا مریم اورنگزیب کا. جی, مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے سماجی رابطہ پر جو ہے انہوں نے اپنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون نے 8 فروری 2024 قومی انتخابات میں جو پارٹی امیدواروں کے ٹکٹ کا بھی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا. کسی ضلع یا کسی حلقے میں کسی کو بھی ابھی تک پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا. جبکہ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی بورڈ کی اجلاس اب بھی جاری ہے. جبکہ یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو پارٹی قائد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی منظوری سے پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے والے امیدواروں کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میڈیا سے گزارش انہوں نے بھی کی کہ اس طرح جو ہے وہ جو قیاس آرائیوں پر مبنی خبریں جو ہے وہ نہ دی. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے جو حالیہ دنوں میں جو سوشل میڈیا میں جو کچھ ٹکٹ کے حوالے سے چناؤ فائنل ہونے کے حوالے سے انہوں نے بات تردید کی. انہوں نے یہ کہا کہ اب بھی جو ہے پارٹی امیدواروں کے ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا. تو اس حوالے سے جو ہے جو حتمی فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد اور صدر شہباز شریف کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی گئی. تحریک انصاف کو نوٹس جاری. ممبر خیبر پختونخوا نے وکیل کی جانب سے الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ میں دوبارہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اب دوبارہ انتخابات کو بھول جائیں. پہلے الیکشنز کروانے کا موقع دیا تھا, اب نہیں کروائے تو اس کے اثرات ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف 14 درخواستوں پر ابتدائی سماعت کی. الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کے وکیل کی کمیشن کی مانیٹرنگ میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھول جائیں کہ دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں. وکیل اکبر ایس بابر نے کہا کہ یہ کیسے الیکشن تھے جہاں شیڈول سمیت ووٹر لسٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا. ایک شخص کو بند کمرے میں چیئرمین بنا دیا گیا. اکبر ایس بابر کی مرکزی سیکریٹریٹ جانے کی ویڈیو دوران سماعت چلائی گئی. ممبر کمیشن بولے اگر کوئی انتخابی مقابلے میں سامنے نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ایس بابر کا کہنا تھا پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی الیکشن نام نہاد تھے, الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن تھے. پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہے یہ صحیح تھے, ٹرانسپیرنٹ تھے, آئین اور قانون کے مطابق تھے. یہ اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ یہ آپ اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے باہر تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا. کارکنان کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے. ورکرز نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن منعقد کرنے کا مطالبہ کیا. بعد ازاں کمیشن نے درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت 12 دسمبر کو ہوگی. اور سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پارٹی کی بنیادی اقدار اور اخلاقیات سے لازم و ملزوم ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد میں شہداء کا خون شامل ہے. کسی جماعت نے اپنے منشور کی تکمیل کے لیے پیپلز پارٹی سے زیادہ قربانیاں نہیں دی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل آگے کی جانب سفر کیا اور اپنے تجربات سے سیکھا ہے. ہم ایک نئے جوش اور فرض کے احساس کے ساتھ پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں.
گڈ گورننس کے لیے خوراک، تعلیم اور صحت جیسے محکموں کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن ناگزیر ہے۔ انسداد ہراسگی قوانین کو مزید مضبوط اور ان پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کی علمبرداری کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی صورت میں اسلامی دنیا کو پہلی خاتون وزیر اعظم سے بھی نوازا ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر شریک ملزمان کے اشتہاری جاری کر دیے گئے۔ ایف آئی اے نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا ہے۔ اسی حوالے سے ادریس عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے احکامات پر بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شریک ملزمان کے اشتہارات جاری کیے گئے۔ شہزاد اکبر، زلفی بخاری، ضیاء المصطفیٰ اور فرا گوگی کے اشتہار جوڈیشل کمپلیکس سمیت ملزمان کے گھروں میں چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ ملزمان کو 6 جنوری کو اشتہار کے ذریعے احتساب عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کے ہمراہ بشرا بی بی بھی نامزد ملزمہ ہیں۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر ریفرنس میں شریک ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ احتساب عدالت سیکشن 87 کے تحت مفرور ملزمان کے خلاف اشتہاری کے نوٹسز جاری کرتی ہے۔ دوسری جانب ایف آئی اے نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایف آئی اے کو خط لکھا گیا، جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے انٹرپول کو خط لکھا۔ شہزاد اکبر کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں نوسر بازی اور فراڈ کا مقدمہ درج ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں کے حلقہ بندیوں کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر کی جانے والی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی روشنی میں نظر ثانی کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ عباد الحق کی رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے نئی حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی، جس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے اعتراضات مسترد کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے۔ عدالت نے پی پی 59 گجرانوالہ اور پی پی 35 وزیر آباد کی نئی حلقہ بندیوں کو کالعدم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کو اعتراضات کی روشنی میں دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے لاہور سے قومی اسمبلی کی نشست این اے 120 اور این اے 123 کی حلقہ بندیوں پر نظر ثانی کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو جائزہ لینے اور نظر ثانی کے لیے 3 دن کا وقت دیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قومی اسمبلی کی نشستوں پر اعتراضات الیکشن کمیشن کو نظر ثانی کے لیے بھجوائے گئے ہیں۔ جو لاہور کے حلقہ این اے 123 سے 120 ہے وہ تو کالعدم نہیں کیا، انہوں نے ریمانڈ بیک کیا ہے کنسنسس کے ساتھ کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل غلطیاں ہو گئی تھی بناتے ہوئے۔ درخواستوں میں استدعا کی گئی تھی کہ حلقہ بندیوں پر اعتراضات مسترد کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اسٹاک مارکیٹ نے کاروباری ہفتے کے آخری روز ایک اور تاریخ رقم کرتے ہوئے 65 اور 66 ہزار کی 2 نفسیاتی حدیں عبور کر لیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں ملکی معیشت میں اسٹاک ایکسچینج کا اہم کردار ہے۔ نگراں حکومت سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ راشد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج زبردست تیزی کے باعث 100 انڈیکس 65,000 کے بعد 66,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کر گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز مارکیٹ کے اختتام تک انڈیکس میں 1505 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جیسے 100 انڈیکس 66,223 پوائنٹ کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا۔ گزشتہ روز انڈیکس 64,718 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ کراچی میں اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی معاشی ترقی اور اقتصادی لچک کے حوالے سے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ مالی سال کے آغاز پر معیشت کو متعدد چیلنجز کا سامنا تھا۔ آئی ایم ایف اسٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ معیشت کی بہتر صورتحال کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان ہے۔ Initially, Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. اس سے قبل نگراں وزیر اعظم نے روایتی گھنٹی بجا کر مارکیٹ کا آغاز کیا۔ راشد خان، GNN، کراچی۔